أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. سورہ فاتحہ کا تذکرہ چل رہا تھا. گزشتہ ہفتے چونکہ اعلان نہ ہونے کی بنا پر، تھوڑا سا لیٹ ہو جانے کی بنا پر ذہن ڈائیورٹ ہو گیا تھا. اس کے لیے جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے انجام نہیں ملا تھا، ہمیں نتیجہ نہیں سامنے آیا تھا. اس لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے دوبارہ سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ مذاکرے میں لائیں گے. عزیزو، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلی یہ سورت ہے. یہ سورت دراصل انسان کے دل کی پکار ہے، انسان کے دل کی آواز ہے، بشرطے کہ انسان کا دل زندہ ہو اور انسان ضد پر نہ ہو. کیسے؟ اس طریقے پر کہ جب مسلمان تو مسلمان، کافر کو ہی لے لیجئے، غیر مسلم کو ہی لے لیجئے، جب اس کا قلب صاف ہوتا ہے، اس کا قلب تندرست ہوتا ہے، کوئی بیماری اس پر لاحق نہیں ہوتی ہے، اس وقت اس کا دل جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ دل وہی کہہ رہا ہوتا ہے جو سورہ فاتحہ کہہ رہی ہے. انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی برسنے والی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں احسانات دیکھ رہا ہے اور ان کا مشاہدات کر رہا ہے، تو اس کا دل بول اٹھتا ہے الحمدللہ. تو یہ انسان کے دل کی پکار ہے، بے ساختہ نکل جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی تعریفات زبان سے نکل جاتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. مسلمان ہوگا تو ان کلمات سے شکر ادا کرے گا، اور کوئی دوسرا ہوگا تو وہ اپنی زبان میں کرے گا، جس کو وہ بڑا مانتا ہوگا وہ اس کی تعریف کرے گا. بہرحال تعریف کرے گا. مثال کے طور پر ہمارے غیر مسلم بھائی کو جب ہم کہتے ہیں کچھ بھی کہو تو وہ کیا کہ اوپر والے کا شکر ہے، یہی کہتا ہے، مالک کا کرم ہے، یہی کہتا ہے. تو یہ دراصل تعریف جو ہو رہی وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کے دل کی پکار ہے. جب وہ تعریف کرتا ہے بندہ، تو تعریف کرنے کے بعد مزید تعریفات کے لیے کہہ دیتا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب مدد طلب کر لیتا ہے تو اور آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو ہمیں جینے کا طریقہ سکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستہ ہمارے لیے ہموار کر دے. کیسا راستہ؟ وہ راستہ جس پر تو نے انعام رکھے ہیں، جو جہنم سے ہٹ کر جنت میں جانے والا ہے، یہ راستہ تو ہمیں دکھا دے. ایسا راستہ جس پر تیرے نیک بندے چلے ہیں اور تو نے ان کو انعام سے نوازا ہے، ایسا راستہ تو ہمارے لیے ہموار کر دے. پھر اس کے بعد وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہ اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچا جو فتنوں میں مبتلا ہے، ایسے راستوں سے بچا جس پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، جس پر تیری ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، ایسے راستوں سے ہمیں بچا. اور وَلَا الضَّالِّينَ، کہ اللہ ایسے راستوں سے بچا جس پر چل کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ایسے راستوں سے تو ہماری حفاظت کر. تو یہ پورا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے.
یہ سورہ فاتحہ یہ پکار ہے انسان کے دل کی. دراصل دیکھنے جائے بشرطے کہ انسان کا دل زندہ ہو اور وہ ضد پر نہ اترا ہو. اگر ضد پر ہوگا تو وہ دن کو بھی رات کہے گا، رات کو بھی دن کہے گا. اگر ضد پر نہیں ہے تو دل کی پکار وہی ہوگی جو سورہ فاتحہ کہہ رہی ہے. الحمد یہ عربی لفظ ہے. اب یہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لیے ہے، یہ تعریفات صرف ہم اپنے مسلمان جو ہے وہ اللہ کی صرف مسلمان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو دوسری قومیں ہیں وہ قومیں بھی اپنے اپنے ماننے والوں کی تعریفات کر رہے ہیں. بہت ساری قومیں ہیں، وہ ہر قوم اپنے سربراہ کی تعریف کرتی چلی آ رہی ہے، مگر سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور تعریف کو کمال تک پہنچانے والی جو شخصیت ہے وہ تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا نام تھا احمد. احمد یہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اور مسلمانوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ آدمی اس پر غور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ہمارے ہر فعل کو، ہر کام کو تاجدار مدینہ نے اللہ کی تعریف کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کھانا کھا کر اٹھے تو کہا کہ پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوق وجعل له مخرجا، الحمدللہ الذی هو اشبانا واروانا وانعم علینا وافضل. بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں تو پڑھو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. چھینک آ رہی ہے کہو الحمدللہ. تمام کام جو ہے ہمارے، ان تمام کاموں کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریفات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ ہے الحمد. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ. اب اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ الحمد میں 8 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 8 حرف ہیں. الف، لام، ہا، میم، دال، 2 لام اور 1 ہا. الحمدللہ 8 حرف ہے. تو کہتے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بندہ الحمدللہ کو کما حق ادا کرے گا، یعنی کہ ہر کام میں بیوی کو دیکھا مسکراتے ہوئے بھئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بچوں کو دیکھا صحیح سلامت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایگزام میں پاس ہو گئے اللہ کا شکر ہے. ہر کام میں اللہ کی تعریف کرو اور دل سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اللہم لک الحمد کلہ. تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. الحمد کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو تعریف تو ہے ہی اس میں، الحمد میں تعریف تو ہے ہی پلس شکر بھی ہے. شکر کس طریقے سے ہے میں آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ ایک آدمی جنگل میں تنہا گزر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کے پاس پینے کا پانی موجود نہیں. وہ یہاں وہاں پانی تلاش کر رہا ہے، پانی اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے. شدید پیاس سے وہ مارا جا رہا ہے، قریب ہے کہ وہ اس کی جان نکل جائے، اتنی سخت پیاس لگی ہے. اور پھر جب کوئی اس کے پاس ٹھنڈا پانی لے کر حاضر ہو تو اس کے دل سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ. اس حمد میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. مثال کے طور پر دوسری مثال سے یہ سمجھیے کہ ہم کو اگر پیسوں کی سخت ضرورت ہو اور کوئی اگر کہے کہ بھئی لو یہ 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے یار آپ کے جیسا تو کوئی نہیں. یہ تو دراصل اس کی تعریف ہو رہی، آپ کے جیسا کوئی نہیں، لیکن اس تعریف کے ضمن میں ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ ہے الحمد. الحمد کا مطلب یہ ہوتا ہے.
اب اللہ آگے ہے اللہ. لفظ اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام، ایک ہوتا ہے صفاتی نام اور ایک ہوتا ہے ذاتی نام. بچہ پیدا ہو گیا، ماں باپ جو اس کو نام دیتے ہیں یہ اس کا ذاتی نام ہے. دنیا والے جو اس کو نام دیتے ہیں یہ اس کا صفاتی نام ہے. مثال کے طور پر کسی کو وکیل کہا جاتا ہے، کسی کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، کسی کو انجینئر کہا جاتا ہے. تو یہ جو نام دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، یہ صفاتی نام ہے. حامد، محمد، احمد، زید، یہ اس کے ذاتی نام. تو یہ اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے. کون ہے وہ ہستی؟ اللہ کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں اللہ؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو، آسمانوں کو، پیڑ پودوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، تمام کائنات کے بنانے والے کو کہتے ہیں اللہ. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام. جتنی بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہے وہ تمام کی تمام اللہ ہی نے بنائی. مشرکین مکہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، مگر ساتھ ساتھ میں وہ 360 بتوں کو بھی مانتے تھے. بتوں کو کس طریقے سے مانتے تھے کہ بھئی یہ بت جو ہے وہ ہم کو اللہ تک پہنچائے گا. ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کو پانا ان کا مقصد تھا. مگر اللہ کو پانے کے لیے وہ ناجائز سہارا لے رہے تھے. تو وہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ بھئی اللہ ایک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد آپ پوچھیں مشرکین مکہ سے کہ یہ زمین بنانے والا کون؟ وہ کہیں گے اللہ. یہ آسمان بنانے والا کون؟ وہ کہیں گے اللہ. یہ چاند ستارے سیارے بنانے والا کون؟ وہ کہیں گے اللہ. یہ آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ وہ کہیں گے اللہ. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے. یہ ہے اللہ. آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھ لو، وہ مندر میں جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں کسی دوسرے کے سامنے، لیکن جب بھی اس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی اوپر والے کے ہاتھ میں. یہ نہیں کہتا کہ جو مندر میں بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ہے. کیا کہتا ہے؟ اوپر والے کے ہاتھ میں. تو یہ تعبیرات ہے اس کہ ان کا مقصد تو اللہ ہی ہے، مگر یہ ناجائز طریقے انہوں نے اپنا رکھے. تو یہ ہے اللہ، کسی کا محتاج نہیں، تنے تنہا اکیلا ہے. هو الاول والآخر، وہی پہلے سے ہے، وہی سب کے آخر میں ہے. هو الظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تو یہ ہے اللہ. آگے کا ٹکڑا ہے رب العالمین. رب کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ رب کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ پرورش دینا، اس پرورش دینے والے کو کہتے ہیں رب. تو یہ اللہ کی صفت بیان کر رہے ہیں آگے. یہ دلیل ہے کہ بھئی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنہار. بظاہر تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ بھئی جہان تو ایک ہی ہے، دنیا تو ایک ہی ہے. تو یہاں عالمین جو جمع کا صیغہ لائے ہیں وہ کیوں لائے ہیں؟ دنیا تو ایک ہی ہے. ہماری نظروں سے اوجل دوسرے عالم ہے، بہت سارے لاکھوں کروڑوں عالم اللہ نے بنا رکھے ہیں. مثال کے طور پر آسمانوں کا ایک الگ عالم، فرشتوں کی الگ دنیا، جناتوں کی الگ دنیا، اسی طرح سمندر میں بسنے والے جانوروں کی الگ دنیا. الگ الگ دنیا جو ہے یہ تمام عالم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں. اور ان تمام عالم کا پالنہار اللہ ہے. رب کہتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ جب بچہ ماں کی رحمدانی میں کس طرح آتا ہے کہ بھئی انسان کی کمر سے نکلا ہوا ناپاک منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کا وجود بخشتا ہے. پہلے وہ رحم میں جاتا ہے، پھر اسی پانی سے اللہ تعالیٰ
کان بناتا ہے، اسی پانی سے اللہ تعالیٰ آنکھ بناتا ہے، اسی پانی سے اللہ تعالیٰ ہڈیاں بناتا ہے، اسی پانی سے اس کو سننے کی طاقت مل رہی ہے، اسی پانی سے اسے بولنے کی طاقت مل رہی ہے۔ یہ ہے رب، یہ ہے پالنے والا۔ جب باہر بچہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزیں سکھا کر بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلی کہ بھئی ایک ہوتی ہے چوسنے کی صفت، کسی چیز، چھوٹا سا بچہ ہوگا تو اس کو تم کوئی بھی چیز پکڑا دو وہ چوسنا ہی لگے گا، سیدھا چوسنے ہی لگے گا۔ اور دوسری صفت رونے کی۔ یہ دو صفت دے کر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ پہلی صفت ہے وہ پرورش کیا پاتا ہے کہ وہ ماں کی چھاتی کا جو دودھ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے اپنے اندر لے لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ یہ ہے رب، اس کو کہتے ہیں رب۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ بچے کو چوسنے کی صفت نہ دے کر بھیجتا تو کیا ہوتا؟ بچہ بھوک کی وجہ تڑپ جاتا۔ اسی طریقے سے رونا، بچہ رو رہا ہے، اب یہ سمجھ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں ان تمام کے بچے ایک ہی زبان میں روئیں گے، اور اس زبان کو کہتے ہیں انٹرنیشنل زبان۔ کیا کہتے ہیں اس؟ انٹرنیشنل زبان۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی انگریز کا بچہ انگریزی میں روئے گا، گجراتی کا بچہ گجراتی میں روئے گا، اردو بولنے والے کا بچہ اردو میں روئے گا، ایسا نہیں ہے، سب ایک ہی زبان میں روتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل زبان۔ تو یہ جو بچہ روتا ہے تو اب بچہ کیوں رو رہا ہے؟ آیا اس کو بھوک لگی ہے، یا پھر اس کو کیا ہے کوئی کسی چیز کی تکلیف ہے، پیٹ میں درد کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اب یہ بات صرف ماں سمجھ سکتی ہے، اور اس ماں کے دل میں اس بات کو کھولنے والا کون؟ اللہ۔ یہ ہے رب، اس کو کہتے ہیں رب، تمام جہانوں کا پالنہار۔ صرف انسانوں کی ہی پرورش نہیں کرتا، وہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے پالتا ہے، پیڑ پودوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے۔ کسان جب ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے، وہ دانہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر انسان کے پیر کے نیچے آ جائے تو وہ کچل جائے، کمپل جو نکلتی ہے، گیہوں بوتے ہیں تو زمین سے جو کمپل نکلتی ہے، اگر آدمی انگلی سے یوں کرے تو وہ مسل جائے، اتنی نازک کمپل، لیکن وہ کمپل زمین کو پھاڑ کر اوپر آتی ہے۔ زمین کتنی سخت ہوتی ہے جس کے لیے فاوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے کھودنے کے لیے، ایسی سخت زمین کو وہ معمولی سی کمپل پھاڑ کر اوپر آتی ہے۔ تو یہ ہے رب، یہ ہے پالنے والا۔ تو یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس میں ایک بات رہ گئی کہ الحمدللہ، یہ بات رہ گئی کہ اگر بچے کی پرورش تو ماں باپ کر رہے ہیں تو اصل حقدار تو ماں باپ ہونے چاہیے تعریف کے۔ بچے کو پڑھانے والے استاد ہیں تو اصل تعریف تو استاد کی ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں آتی ہے۔ تو میرے دوستو اس کو اس طرح سمجھیے کہ، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ بھائی جو شخص انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، جو انسان کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا احسان نہیں مانے گا۔ تو حدیث میں تو یہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو تعارض دکھ رہا ہے، ظاہراً ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر جو الحمدللہ ہے وہ یہ سکھا رہا ہے ہم کو کہ بھئی نتیجن اللہ ہے، نتیجن تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ کس طرح؟ اس طریقے پر کہ اگر بچے کو پالنے کے لیے اللہ پاک ماں باپ کو نہ رکھتا تو بچے کے لیے پرورش کے طور پر ذریعہ ماں باپ کو بنایا، یہ ذریعہ بنانے والا کون؟ اللہ۔ استاد کو بچے کے پاس بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر رہے ہیں تو یہ ہدیہ کی نیت دل میں ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ اس ہدیے کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی قدرت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم سن رہے ہیں، سننے کی قوت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر چیز میں آخر اللہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، آگے ہر چیز میں اللہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟
ہم سے کیا مانگ رہا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے، دو سبق اس سے ہمیں لینے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ الحمدللہ رب العالمین چونکہ قرآن کریم کے شروع میں ہے، یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بھئی قرآن کریم کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے. تو میرا جو کام ہے، کوئی تقریر کر رہا ہوں تو آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے. کوئی عمدہ کام کر رہا ہوں، آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے. کوئی تحریر لکھ رہا ہوں، شروعات الحمدللہ رب العالمین سے لکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی ابتدا کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف لکھتے تھے. اب یہ تعریف اللہ کی ہر کام میں تعریف کیوں؟ اس لیے کہ آج انسان اگر کچھ کام کر دیتا ہے، کچھ اچھا کر دیتا ہے، بزنس کرنے کے اندر فارورڈ ہو جاتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے اور ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے، تو اس کے دل میں کیا آتا ہے کہ بھئی یہ میری صلاحیت کی بنا پر ہے، یہ میری اچھی تحریر لکھ دی، یہ میری صلاحیت ہے، اچھی تفسیر کر لی، یہ میری صلاحیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھئی ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. آدمی کے اندر تکبر نہ آئے، تکبر سے بچانے کے لیے یہ سبق ہمیں لینا چاہیے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے. ایک سبق تو یہ لینا ہے. دوسرا سبق کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک دعا ہے. دعا کے شروع میں ہمیں سب سے پہلے اللہ کوئی حاجت پیش آئی، اللہ سے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہی کرنی ہے، اللہ کی تعریف ہی کرنی ہے. یہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی تعریف کیوں کرے، ہمیں تو ہماری ضرورت مانگنی ہے اللہ سے، اس میں تعریف کا کیا دخل؟ تعریف اس لیے کرنی ہے، غالباً مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تعریف اس لیے کرنی ہے کہ بوقت جس وقت اس پر وہ مصیبت آ رہی تھی، اس مصیبت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ڈھیر سارے انعامات اس کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر آدمی کو بخار آ گیا آدمی کو، تو کیا ہے کہ صرف بخار ہی آیا ہے، لیکن دوسرے اعضاء سننے کی طاقت صحیح سلامت ہے، دیکھنے کی قوت صحیح سلامت ہے، بولنے کی قوت صحیح سلامت ہے. تو ان تمام چیزوں پر کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی قوت دی، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ پیر دیے، لیکن یا اللہ تھوڑا سا بخار آ گیا ہے، یا اللہ تو اس کو عافیت کے ساتھ واپس لے لی. دعا اس طریقے سے کرنی ہے. اس طریقے سے دعا کریں گے تو کیا ہے ہماری دعا بھی مقبول ہوگی. اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ قرآن کا طریقہ ہے. قرآن ہمیں سکھلا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن. یہ ان سے دو سبق ملتے ہیں. ایک سبق یہ کہ بھئی جب بھی کسی کام کا آغاز کرنا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے تو اللہ کی تعریف، چھوٹا سا چھوٹا کام کیوں نہ ہو لیکن اس میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے تاکہ انسان کیا ہے تکبر سے محفوظ رہے. اور دوسری بات یہ کہ بھئی جب بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کسی چیز کی حاجت پڑ گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آدمی سب کے سامنے کہتا پھرتا ہے یار یہ ہو گیا، یار یہ ہو گیا، یار وہ ہو گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے جا کر وہ فوراً شکوہ کرنے لگے اور یہ اللہ کی ناشکری. مصیبت کے آنے پر فوراً اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ شکایت کر دینا یہ اللہ کی ناشکری ہے. تو اس ناشکری سے بچنے کے لیے کہا تو یہ پہلے جو انعامات ہم پر برس رہے ہیں اس کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرنی ہے اور پھر اپنی حاجت کو پیش کرنا. تو یہ دو سبق ہمیں اس آیت کریمہ سے مل رہے ہیں. اب انشاءاللہ آگے آئندہ ہفتے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.